السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اسعدی چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اسعدکم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ یہ مدرسوں سے معلوم ہوگا کر رہے ہیں میرے بھائیوں، آخرت کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو مرضی حاصل کرنے کا سامان یہاں مدرسوں سے ملتا ہے۔ ہماری ضرورت دنیا میں پوری ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ بس دکانوں میں میرے تالا لگا دیا جائے، وہ بھی ضرورت ہے۔ جو کپڑا جہاں بنتا ہے وہ ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں، اس کی قدر کرنی چاہیے اور کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنی صنعتیں ہیں اور جتنی چیزیں بن رہی ہیں میرے بھائی، سب ہماری ضرورت پوری کر رہے ہیں، سب کا احسان ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائی ہو کہ جس طرح سے دنیا کی ضرورت ہے، ہمارے کپڑا پہننے کی ضرورت ہے، مکان بنانے کی ضرورت ہے، اور جتنے ہمارے اسباب زندگی ہیں ان کو، ان ضرورتوں کو جو پورا کرتا ہے اور جہاں وہ سامان بناتا ہے وہ ہمارے محسن، اور یہ آخرت کی ضرورت جیسے پورے یہ محسن نہیں، اس کو بھی ضرورت سمجھیے۔ آج دین کو ضرورت نہیں سمجھا جاتا ہے، اپنی ضرورت کی چیز نہیں سمجھی جاتی۔ اللہ اس کے رسول کے اطاعت کو اپنی ضرورت کی چیز نہیں سمجھتا ہے۔ اس بات ان مدارس کی جیسے قدر کرنی چاہیے میرے بھائی، وہ قدر نہیں ہو رہی۔ خدا نہ خواستہ خدا کرے کبھی ایسا نہ ہو، لیکن اگر بھیونڈی والے یہ سے طے کر لیں کہ ہم بھیونڈی کے کارخانے سب بند کر دیں گے، ہم سب بند کر دیں گے اور یہاں سے ہم دوسری جگہ جائیں گے، اپنے وطن کے اندر لگائیں گے، مثلا مثال کے طور پر سن، یہاں سے کارخانے سب بند کر کے ہم فلاں جگہ لگائیں گے، میرے بھائی سارے لوگ پیروں پڑیں گے۔ خدا کے واسطے آپ ایسا نہ کیجیے، خدا کے واسطے آپ ایسا نہ کیجیے۔ ارے یہ بندے کارخانے تو بڑی چیز ہے۔ آپ کے محلے میں جو دکان پرچون کی کھلی ہے، اگر وہ کہیں دوسرے جانے لگے تو آپ اس کو خوشامد کریں گے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے لیے بہت آسانی ہے، ہم دور جاتے رکشہ کرتے، ہم نہیں ہوتے تھے، عورتیں پریشان ہوتی تھیں، آپ کی وجہ سے ذرا سا بچہ ہمارا سامان گھر میں پہنچا دیتا ہے، آپ نہ جائیں۔ خوشامد کرے گا نہیں کرے گا؟ میرے بھائی بزرگوں، ان مدرسوں کے خدا کی قسم ہمارے عمل سے ثابت ہو رہا کہ نمک کی دکان کے برابر میں ہم کو اس کی قدر نہیں ہے۔ یہ ہمارا فرض نہیں تھا۔ یہ جو چند پردیسی جو میرے بھائی آپ کے ہاں آ گئے سمجھے، یہ سارا فرض انہی کے اوپر ہے کہ زمین کی بھیک مانگے، پیسے کی بھیک مانگے، اور بھیک مانگ کر کے اس قوم کے اس اہم ضرورت کو پورا کرنے تو خیال ہوتا میرے بھائیوں۔ یہ علماء کے شان یہ ہے، یہ پیغمبر کی عظمت ہے۔ وزیر اعظم کے ایلچی کی جوتی سر پر لی جاتی ہے، ان کے سر پر جوتے لگائے جاتے ہیں، ان کے سر پر جوتے لگائے جاتے ہیں، کیا کیا نہیں کہا جاتا، کیا کیا ان کو نہیں سننا پڑتا۔ یہ محسن نہیں ہے، نمک بیچنے والا محسن، اور ہم کو دین دینے والا، ہماری نمازوں کو زندہ کرنے والا، ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا، ہم کو اللہ اور رسول کی پہچان کرانے والا، ان کا ہمارے اوپر احسان نہیں۔ اگر قد کرتے میرے بھائی بزرگوں، تو جس طرح سے دنیا کی ضرورتیں پورا کرنے کے واسطے آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں، نمک والا میرے بھائیوں آج سے کتنی کم حیثیت کا ہے، نمک آپ کے گھر پہنچایا نہیں کرتا، نمک لینے آپ جایا کرتے ہیں۔ نمک کی ضرورت میرے بھائی جا کر کے پوری کریں آپ، کپڑے کی ضرورت جا کر کے پوری کریں آپ، معمولی سے معمولی ضرورت جا کے دکان کے پاس جا کر پوری کریں۔ یہ تو پھر نہیں میرے بھائی ہو کہ ہماری آخرت کی جو ضرورت پوری کرنا ہے جا کے مدرسے میں جا کے پوری کریں، خود لا کے چندہ نہیں دے سکتے۔ رواج بنا دیا ہے میرے بھائی بزرگ ان اللہ کے بندوں نے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ خدا کے کیا حال ہوگا ان کا، لیکن میرے بھائی بزرگ یہ رسم کو بدلیے، آپ اس عادت کو بدلیے کہ ایک عالم آ کے دکان میں جائے مدرسے کا چندہ کرنے کے واسطے، دوسرے مانا کہ بھیک مانگنے جائے۔ عالم کو یہ کہتے ہیں آپ، وزیر اعظم کا چپراسی میرے بھائیوں کہاں ٹھہرایا جاتا ہے، اور کتنے عوام اس کے لیے خدمت لگے ہوتے، کیا کیا پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہ نام رسول میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت کا کام کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو دکان میں چندہ لینے جائیں اور آپ کو ذرا برابر احساس ہو، یہی کہ مولانا معاف کر دیے، آپ نے کیا تکلیف، یہ تو ہمارا کام۔ کسی کے منہ سے نکلتا ہے یہ مجمع بیٹھا ہوا میرے بھائیوں، برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر کی بات کو مریض برا مانے تو کبھی اس کو صحت نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر کا فریضہ ہے میرے بھائیوں کہ مریض کے اندر جو باتیں ہوں صاف صاف بتا دے تاکہ اس کو توجہ ہو اور اس کی طرف اس میں بے فکری جو ہے وہ دور ہو۔ اور امت کا مرض نہ بتایا جائے، امت کے مرض کے ازالے کے میرے بھائی تدبیریں نہ بتایا جائے تو حرام ہے کرسی میں بیٹھنا، حرام ہے ہمیں بجائے لوگ رسول سامنے تقریر کرنا۔ کیوں آیا ہے، کیا کہنے آیا ہے، واہ واہ لینے آیا ہے،
طالب سننے آیا ہے، نذرانہ میں کہے لینے آیا ہے، اگر حق بات نہیں کرنا تو آیا کہے کے واسطے، ڈاکٹر کو جائے نا میرے بھائیو تو فیس لے، اور اس کے بعد مریض کا مرض نہ بتائے، منہ تو پکڑ ہوئے چلتا کرے۔ میرے بھائیو جو امراض ہے ان کو بتایا جائے گا، ہاں، لیکن یہ اس کو فضا کو بدلیے آپ۔ کتنے لوگ میرے بھائیو بزرگوں اپنے اپنے کام سے جاتے ہیں، سامان لینے کے گھر میں نہیں اتر سکتا، معمولی سے معمولی چیز گھر کے اندر ڈھالا نہیں کرتی، بنا نہیں کرتی، ہر چیز کو باہر سے لایا جاتا ہے۔ یہ ضرورت میرے بھائی پوری کرتے خود جا کر کے، ایام کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ نے دیکھا یہ ہمارا دین ہے، ہمارے لیے طریقہ بتایا گیا ہے، اس سے ہماری ضرورت پوری ہوتی۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ مدرسوں کے سلسلے میں مولیوں سے پوچھنا منگوائیے، ان مدرسین سے میرا بھائی جو کام آپ کا کام ہے آپ کرتے رہیے۔ مدرسے کے ٹیسٹی کہے کے واسطے، عالموں پر حکومت جتانے کے واسطے، آج اس کو نکالا، کل اس کو پکڑا، کل اس کو گرفت، اس کو رسوا، اخبار میں نکالا، یہ ٹیسٹی اس واسطے ہیں، یہ اس واسطے ہیں میرے بھائی بزرگوں کہ ہم تیار ہیں، آپ اپنا کام کریں، مل جل کے کام چلتا ہے میرے تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کو لگانا چاہیے نیکی کام پر، ان کا کام ہے یہ کریں، آپ کا کام آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ شیخ لوگ میرے بھائیوں کسی مدرسے کے چندے کے سلسلے میں نکلیں گے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، جہاں بیٹھے ہوں گے سیٹھ اپنی کرسی چھوڑے گا، سیٹھ اپنی گدی چھوڑے گا اور چائے پلائے گا، اس کے بعد جو ہے جتنا دینا چاہتا ہے وہ نہیں، جتنا لینا چاہتا ہے وہ دے گا، جتنا وہ کہے گا وہ دے گا، وہ دینا میرے بھائی بزرگوں وہ صحیح ہوگا۔ یہ عالم بیچارے جاتے ہیں، سنیے کیا ہمارا معاملہ ہوتا ہے، یہ گھنٹوں کھڑے رہتے، گھنٹوں کھڑے رہتے، اور گاہک کوئی آ گیا تو فوراً بٹھایا جاتا، فوراً چائے لائی جاتی، چائے بنا کہتا اچھا آپ فلاں جاؤ فلاں کمرہ کھول دو، مہمان کو ٹھہراؤ، اس کے بعد کھانا نگن کرنا میں آؤں گا۔ میرے بھائی یہی کہہ دیتے آپ کو، وہاں ذرا تشریف رکھے، کرسی دے دیتے، میں ذرا ان سے بات کر رہا ہوں، میں پھر بات آپ کروں، ارے دینا لینا ہے، بات خود کے ساتھ معاملہ کرتے میرے بھائی، خوش خلقی کا تو مظاہرہ کرتے، آپ میٹھی بات تو کرتے کم سے کم، وہ کھڑا ہے مولانا آپ تو وقت اپنے جیسے مولانا دکان کھلنے کا وقت ہے، ابھی تو گاہک شروع ہے، اور میں کہاں سے وقت نکالوں، فلاں دکان، ہاں میری دکان بند ہے، گھر تشریف لائی ہے، 10 بجے رات کو بیچارہ گھر جاتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے بھائی، رمضان کا مہینہ، بھوک ہم کو لگتی ہے میرے بھائی، تو ان کو بھی لگتی ہے، جی چاہتا آرام کرنے کا ہم کو تو ان کو بھی کرنا ہے۔ 10 بجے رات میں کیسے مولانا آپ نے دکان وعدہ کیا تو وہاں تو 10 بج گئے، اب تو لیٹنے کا وقت ہے، آپ خود دیکھے تم نے کل سے دکان ہے، کہہ پھیرے کراتے ہیں تم نے، یہ چندہ مقبول ہوگا اور یہ چندہ نجات کا ضامن ہوگا؟ کہا جائے گا خدا کماتے صدقہ کیا، چندہ دیا، کہا جائے گا مدرسے میں دیا؟ نہیں میرے بہن بھائی بزرگوں، وہ تو کہیں کا نہیں رہا تھا۔ اس لیے میں زیادہ بات آپ سے نہیں کرتا میرے بھائی، یہ کام جو ہے وہ عام لوگوں کا ہے، یہاں کے ذمہ داروں کا ہے، ہر کام ان کے سر نہ تھوپ دیجیے، یہ ان کا تبرک ہے، احسان ہے، اور میرے بھائی بزرگوں وہ تو ہوتا ہی رہے گا، سمجھ ایک چیز نا کہ عادت پڑ جاتی ہے، اللہ کے واسطے میرے بھائی جو اللہ کے واسطے سب کچھ سننے کی عادت پڑ جاتی ہے مدرسے والوں کو، ایسے ہی مدرسے نہیں چلتے، ضرور اگر اتنا وسیع نہ ہو میرے بھائی مدرسہ کوئی چلا نہیں سکتا، ذرا سی بات میں بفر جائے مدرسہ چل نہیں سکتا، اللہ جن کو ظرف وسیع دیتا ہے انہیں سے دین کا کام بھی لیتا ہے، جن کے اندر گالی سننے کا مادہ ہوتا ہے، پیغمبر کے نشر قدم پر چلنے کے بعد میرے بھائی بزرگ سب قربانیاں آسان اللہ ان مدرسے والوں کو دیتا ہے، وہ تو اپنی طور پر جو کچھ کرتے ہیں آپ لوگوں کو کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، صرف اسی مدرسے کے لیے میں نے کہا تمام مدارس کے ساتھ یہاں کے ہو کہیں کے بھی ہو، آپ کو معاملہ یہی ہونا چاہیے، خدا آمدید کہنا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔